آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جان عالم شفیع اعظم رسول مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، تم جہاں کہیں بھی دروشی پڑھو تمہارا درود پاک ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، سلسلہ علم و ادب میں کل ہم نے حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمتیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئیں، اگرچہ تمام آیات نہیں، چند آیات مبارکہ اور اس کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں جو تفسیری اقوال تھے وہ الحمدللہ بیان کیے۔ آج کل ہی کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے اور آج ہم حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمتیں، ان کی شان اور ان کا مقام جو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بیان ہوا، یعنی احادیث مبارکہ میں انشاءاللہ تعالی ہم اسے ذکر کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے گا اور دیکھیے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی، جان نثاروں کی، کامل الایمان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کو کس انداز پر بیان فرمایا، ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ یہی عظمت کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ ایک مالک الملک جل شانہ ان کے ایمان، ان کے ایقان، ان کے خلوص، ان کی للہیت کو بیان کرے، اور پھر خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی عظمتوں کو بیان کریں، اگرچہ یہ عظمتیں حضور ہی کے طفیل ہیں، سرکار ان کی شانوں کو بیان کریں تو یقیناً امت کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے آگے سر عقیدت کو، سر محبت کو خم کر دیا جائے۔ آج کے اس سلسلے کی پہلی حدیث مبارک صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ بہت بڑا بنیادی اصول آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم۔ جانے جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تو وہ میرے صحابہ علیہم رضوان کے ایک مد جو کا خیرات کر دینا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ احباب گرامی قدر، اس حدیث شریف کے اندر ایک طرف پورے احد پہاڑ جتنے سونے کو خرچ کرنے کا ذکر ہوا اور دوسری جانب مد کا ذکر فرمایا گیا۔ یاد رہے کہ 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے اور ایک صاع 4.5 سیر کا، تو مد 1 سیر آدھ پاؤ ہوا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا صحابی 1.25 سیر کوئی چیز خیرات کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے، اور تم میں سے یعنی جو غیر صحابی ہیں وہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دیں تو تمہاری اتنی بڑی سونے کی نیکی میرے صحابی کے 1.25 سیر والی نیکی کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہاں پر 1.25 سیر بطور مثال بیان فرمایا گیا ہے۔ 1.25 سیر وہ گیہوں ہو، وہ چاول ہو، وہ آٹا ہو، وہ جو ہو، وہ کھجور ہو، خیرات کر دیں۔ اسی پر قیاس کر کے سوچئے، ہماری لاکھوں لاکھ نمازیں ہوں، ایک صحابی کے ایک سجدے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہماری ساری زندگی کے روزے ایک صحابی کے ایک روزے کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کسی بھی جہت، کسی بھی اعتبار سے غیر صحابی کا عمل، اس کی نیکی حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی نیکیوں کی مثل نہیں ہو سکتی۔ یہ عظمت ہے حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی۔ اور پھر اس حدیث شریف کے جو پہلے کلمات ہیں، لا تسبوا اصحابی، کہ تمہاری کیا مجال ہو سکتی ہے کہ تم میرے صحابہ علیہم رضوان کو برا کہو، منفی سوچ رکھو، تمہاری زبانوں سے ان کے متعلقہ بے ادبی کے الفاظ سرزد ہوں،
اور تم تو پہاڑوں کے مثل بھی نیکیاں لے آؤ تو ان کی ایک چھوٹی سی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر کس اعتبار، کس مقام، کس معیار پر کھڑے ہو کر تم میرے صحابہ علیہ مردوان کے بارے میں منفی بات کرو گے، معاذ اللہ تعالیٰ انہیں برا کہو گے؟ تو اس حدیث پاک میں زبانوں کو کنٹرول کرنے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو نیکیاں ہیں اس کی عظمت کو خود جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا ہے۔ احباب گرامی قدر، دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ یہ حدیث مبارک جو ہے صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں قال رفع یعنی النبی رأسہ الی السماء وکان کثیرا مما یرفع رأسہ الی السماء، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن سر انور اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر سر انور آسمان کی طرف اٹھا کر ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یا تو یہ آسمان کی طرف دیکھنا انتظار وحی کے لیے ہوتا تھا، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن اصلی وہی تھا، اور یا اس لیے کہ ہم تو یہاں تک ہی دیکھ سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک آسمانوں سے پرے کے معاملات کو بھی ملاحظہ فرمایا کرتی تھی۔ رازدار رموز محبت سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت نے اسی لیے کہا تھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اور سرکار اکثر آسمان کی طرف نگاہ مبارک جو ہے اٹھایا کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ارشاد فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، یعنی کہ قیامت کی جس دن قیامت قائم ہوگی تو پہلے ستارے جھڑنا شروع ہوں گے۔ ستاروں کا آسمان پر رہنا آسمان کے لیے امان کی علامت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ارشاد فرمایا کہ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، کہ جب ستارے رخصت ہو جائیں گے، جب تارے جاتے رہیں گے تو آسمان کو وہ پہنچے گا جس کا اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ مطلب تارے جھڑنا شروع ہوں گے تو سمجھیے کہ اب ہر چیز نے جس طرح قیامت میں فنا ہونا ہے، ستارے جھڑنے کے بعد باری آسمانوں کی ہوگی۔ اس کے بعد حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میری جو ذات پاک ہے وہ میں صحابہ کرام کے لیے امان ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ گزرے گا جس کا ان سے وعدہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میرے صحابہ بھی رخصت ہو جائیں گے، یعنی دور صحابہ کرام علیہ مردوان سے خالی ہو جائے گا، تو میری امت کو وہ پہنچے گا جس کا ان سے وعدہ ہے۔ یعنی حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد آگے حدیث آ رہی جس سے آپ کو دور در دور کی بہتری کا ذکر احادیث کی روشنی میں ملے گا۔ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، اپنی ذات کے لیے فرمایا میں صحابہ کرام کے لیے امان ہوں، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے لیے فرمایا کہ وہ اس امت کے لیے امان ہیں۔ آئیے اس سے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ بھی بڑی شاندار ایمان افروز اور باطل سوز حدیث مبارک ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث شریف صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اندر ایک وقت آئے گا
زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، اور جب وہ جہاد کرنے والا گروہ، جہاد کرنے والی جماعت نکلے گی، فیقولون، تو ان سے کہا جائے گا، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا یہ جماعت جو جہاد کے لیے نکلی ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بھی کوئی موجود ہے؟ فیقولون نعم، تو اس جماعت کے لوگ اس سوال کا جواب دیں گے کہ ہاں، ہماری اس بزم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ فیفتح لہم، تو فرمایا پس اس جماعت کو جو جہاد کے لیے نکلے گی اس کو فتح عطا فرمائی جائے گی۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں کا اللہ کی راہ میں قتال کے لیے، جہاد کے لیے نکلے گا۔ فیقال، تو ان سے پوچھا جائے گا، حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تمہارے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا کوئی مصاحب ہے؟ صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے والا کوئی ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان کی صحبت میں جو ایمان کی حالت میں بیٹھا ہے، صحابی کی تعریف ہم کل کر چکے تھے، جو صحابہ علیہ مردوان کی صحبت میں ایمان کی حالت میں بیٹھا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو پھر میری امت پہ یہ وقت آئے گا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آیا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولون نعم، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، الحمدللہ ہمارے اندر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی صحبت کو اختیار کیا۔ فیفتح لہم، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پس اس جماعت کو بھی اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ فیقال، تو ان سے پوچھا جائے گا، حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پہلے تھا صحابی ہے، کہا ہاں، پھر دوسرا زمانہ آ گیا صحابی کی صحبت والے کوئی ہیں، کہا جائے گا ہاں، اب یہ تیسرا زمانہ آ گیا کہ صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت میں رہنے والے اس طبقے کو تبع تابعین کہتے ہیں، صحابی، تابعی اور پھر تبع تابعی۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے گا، یاد رہے یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، تو اب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا فرد موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ علیہ مردوان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی صحبت میں سے مشرف ہونے والا کوئی موجود ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جب یہ پوچھا جائے گا فیقولون نعم، تو کہا جائے گا کہ ہاں، فیفتح لہم، تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی فتح عطا فرمائی جائے گی۔ یہ حدیث پاک صحابہ کرام علیہ مردوان ہی کی فضیلت کو بیان نہیں کر رہی، بلکہ بالترتیب صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر آگے ان کی زیارت کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ان کی عظمتوں کو اجاگر کر رہی ہے۔ یعنی یہ برکات کا دور صحابہ کرام، پھر تابعین کرام اور پھر تبع تابعین کرام تک قائم ہوگا کہ ان کے صلحاء جس بھی جنگ کے اندر شریک ہوں گے، دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، تو ان کی دعا کی برکت سے اور ان کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس گروہ، اس جماعت مسلمین کو غیروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کی، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبیوں کی۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیلے کی اہمیت اور برکت ہے۔ اگر وسیلے کی اہمیت و برکت نہ ہو تو کیوں پوچھا جائے؟ اور جو مسلمانوں کی جماعت نکلی ہے وہ اللہ ہی کے لیے نکلی، نیک کام کے لیے نکلی، جہاد کے لیے نکلی، لیکن پھر بھی پوچھا جا رہا ہے تم میں کوئی صحابی ہے، اور پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ آگے بڑھیے، اگلی حدیث مبارک سماعت فرمائیے گا
یہ حدیث شریف جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے، اور اس کو حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی، میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بہترین میرا گروہ ہے، ثم الذی یلونہم، اور پھر وہ لوگ جو اس کے قریب ہوں گے، ثم الذی یلونہم، اور پھر وہ بہتر ہیں جو ان کے قریب ہوں گے۔ سرکار علیہ السلام کا دور مبارک یہ بہترین دور ہے، بہترین دور، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کے دور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دیا، اور پھر حضرات صحابہ کرام کی صحبت پانے والے جو حضرات تابعین کرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور کو بہترین دور قرار دیا۔ اور جب تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم ان بعدهم قوما یشہدون ولا یستشہدون، ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے بعد ایسی قوم ہوگی جو گواہیاں دیں گی، لیکن حالانکہ ان کو گواہ نہیں بنایا گیا یا ان سے گواہی کو طلب نہیں کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ پھر دور بدلتے بدلتے وہ وقت آئے گا کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلہ علم و ادب میں کسی دن ہم اس عنوان پر بھی آپ کے ساتھ کلام کریں گے۔ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور ارشاد فرمایا ان کی ایک اگلی جو خصلت بد ہے وہ بیان کی، خیانت کرے گی، امانت ادا نہیں کریں گے، یعنی امین نہیں ہوں گے بلکہ وہ خیانت کریں گے۔ وَيُنذَرُونَ، اور وہ منتیں تو مانگیں گے لیکن اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا نہیں کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا، اور ایک حدیثی میں لفظ ہے کہ قسمیں کھائیں گے حالانکہ ان سے قسمیں نہیں لی جائیں گی۔ تو لہٰذا بہترین قرن زمانے کو کہتے ہیں، دور کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں علماء نے کئی اقوال محدثین نے بیان کیے۔ 40 سال کا ہوتا ہے، 60 سال کا ہوتا ہے، 100 سال کا ہوتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اتفاق اسی پر ہے کہ اس کا مدت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بعضوں نے یہ بھی اس کو نقل کیا۔ تو قرن جو ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث مبارک سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے، خاص طور پر جو ہمارا آج کا عنوان ہے عظمت صحابہ کرام حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ صحابہ کا دور بھی بہترین دور ہے، وہ خود بہتر ہوں گے تو ان کا دور بہتر ہوگا، تو ان کے دور کا بہتر ہونا ان کی ذاتوں کے بہتر ہونے کی قوی دلیل ہے۔ آگے بڑھیے، یہ حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ جو حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اس حدیث کو حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث نسائی شریف کے اندر موجود ہے، اور صاحب مشکات نے اس کو سنن نسائی کے حوالے سے نقل کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی، میں نے جو آپ کو پہلی حدیث مبارک سنائی ہے اس کے کلمات کیا تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ وہ تھے لا تسبوا اصحابی۔ پہلا اصول اب اس حدیث میں ہمیں یہ ملا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو ہرگز برا نہ کہنا۔ اور اس حدیث شریف کے پہلے کلمات ہیں اکرموا اصحابی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں۔ یہ میں آپ کو کسی شاعر، کسی ادیب، کسی خطیب، کسی پیر صاحب، مولانا صاحب، کسی مجتہد، کسی گفتگو کرنے والے، کسی واعظ و ذاکر کی بات نہیں سنا رہا، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سنن نسائی کی یہ حدیث شریف ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ عزت اسی کی ہوگی کہ جو قابل عزت ہے۔ میرے سرکار کا یہ فرمان صحابہ کرام کی عزتوں کو اور عظمتوں کو اجاگر کر رہا ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، ارشاد فرمایا وہ تمہارے بہترین ہیں۔ اور آگے فرما ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ، ارشاد فرمایا
پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں. اس کے اندر بھی تبع تابعین تک کا زمانہ جو ہے وہ میرے سرکار علیہ السلام نے بیان کر دیا. جو صحابہ کے قریب ہیں یعنی تابعین، اور پھر جو ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین. تو ان کی تکریم کرو، ان کا احترام کرو. اور ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا جب یہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا، تابعین کا دور ختم ہو گیا اور تبع تابعین کا دور ختم ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ ثم یظہر الکذب، پھر جھوٹ ظاہر ہوگا. حتی ان الرجل لا یحلف ولا یستحلف، یہاں تک کہ ایک آدمی یعنی لوگ قسم کھائیں گے حالانکہ ان سے قسم نہیں لی جائے گی. وَيَشْهَدُوا وَلَا يَسْتَشْهَدُوا، گواہیاں دیں گے حالانکہ ان سے گواہیاں مانگی نہیں جا رہی ہوں گی، یعنی جھوٹی گواہیاں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما الا من صرحوا، میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما آگاہ رہو، جان لو، جو جنت کا وسط چاہے، جنت کا درمیان چاہے، فَلْيَلْزَمِ جماعہ، تو ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو مضبوطی سے پکڑے. یہاں جماعت کون سی مراد ہے جی؟ آج کل تو ہمارے ہاں سینکڑوں، بلکہ آپ گننا چاہیں تو دنیا میں ہزاروں جماعتیں ہیں، مسلکی، مذہبی. اگر میں اسی تناظر کے اندر صرف دیکھوں تو ہزاروں جماعتیں نکل سکتی ہیں. ایک ایک چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر 10 جماعتوں کے وجود ہوتے ہیں. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے. اہل سنت و جماعت کا مطلب کیا؟ اہل سنت، سنت والے. سنت کس کی؟ ہم سنت کی اہمیت پر پرسوں گفتگو کر چکے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سنت. اور جماعت یعنی جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ جماعت صحابہ علیہم رضوان. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا کہ جو جنت کا وسط چاہے وہ جماعت کو مضبوط پکڑ لے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، ارشاد فرمایا بے شک جو شیطان ہے وہ اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دور دور سے رہتا ہے. یعنی کہ شیطان جو ہے جب بندہ جماعت سے نکل جاتا ہے تو پھر شیطان کے نشانے پر ہوتا ہے، وہ اسے بہکاتا ہے، اسے بری روش پر چلاتا ہے. اور اسی ضمن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ، ارشاد فرما کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے خلوت نہ کرے کیونکہ شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے. یعنی جہاں اجنبی مرد اجنبی عورت اکٹھے ہوں تو وہ 2 نہیں ہیں، وہاں تیسرا کوئی اور بھی موجود ہے اور وہ شیطان لعین ہے. اور شیطان لعین جو ہے جہاں موجود ہوگا وہاں خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کی آخری سطر ہے کہ جس کو اس کی نیکی خوش کرے اور اس کی برائی اس کو غمگین کرے تو وہ مومن ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں پہلی چیز یہ بیان کی گئی کہ میرے صحابہ کی تکریم کرو، وہ تم میں تمہارے بہترین لوگ ہیں، پھر ان کے بعد والے. اور پھر جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو اگر جنت میں انٹر ہونا چاہتے ہو. اور پھر شیطان کے بارے میں بیان کر دیا کہ جماعت سے بکھرو گے تو شیطان، دیکھیں بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ غلے پر حملہ نہیں کرتا، ریوڑ پہ حملہ جلد نہیں کرتا، اور حملہ کرے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ غلے سے، ریوڑ سے کوئی نہ کوئی بکری جو ہے وہ الگ ہو جائے تاکہ الگ پر حملہ کرنا آسان ہو جائے. جماعت میں ایک جگہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کا دست رحمت و قدرت جو ہے وہ جماعت پر ہے. لیجئے جناب اب اس سے اگلی حدیث مبارک سماعت کیجئے. یہ حدیث جامع الترمذی کے اندر موجود ہے، بڑی ہی ایمان افروز اور عقیدہ حق کو تقویت دینے والی حدیث شریف ہے. اور یہ حدیث شریف آپ یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے حسن عقیدت کا جو گلستان ہے اس میں بہار کا ایک جھونکا ہے. میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ سرکار علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قال لا تمس النار مسلما رآنی، فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو آگ مس بھی نہیں کرے گی، اس کو آگ چھوئے گی نہیں.
یعنی جس نے حالت ایمان میں ہماری زیارت کی، جو صحابی کی تعریف ہم نے بیان کی اور حالت ایمان پر اس کا انتقال ہوا، تو میرے کریم فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی، اس مسلمان کو آگ مس بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں۔ کس کو؟ کہ جس نے مجھے دیکھا، میرا دیدار جو ہے اس نے کیا۔ اور پھر فرمایا او رآ من رآنی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ الکریم۔ آپ دیکھیں کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ کوئی خاص ورد، وظیفے، چلے، مخصوص تعداد کی رکعتیں، مخصوص تسبیحات پڑھ کے صحابی نہیں بنتا۔ یعنی صحابی ہونا وہ عمل ہے جس کا تعلق اندر ایمان ہے اور اس کو رؤیت نصیب ہو گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور پھر آپ حدیث تو شروع میں سن چکے کہ وہ 1.25 سیر جو یا کوئی چیز خیرات کر دے، تم وہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو تو تمہارا اتنا سونا اس کے 1.25 سیر کی خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شرف کس وجہ سے ہے؟ کہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ محبوب کا دیدار بندے کو اتنے عروج پر پہنچا دیتا ہے، جن کی رؤیت، جن کی زیارت، جن کے جمال اقدس کو دیکھنا دیکھنے والے کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے، ان کی اپنی ذات اور اپنی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آگے صحابی کا مقام دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہیں تو فیض وہ مل گیا جمال مصطفیٰ دیکھنے پر علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کو آگ چھوئے تک ہی نہیں۔ پھر ان میں ایک خوبی کیا پیدا ہو گئی؟ ان میں خوبی یہ پیدا ہو گئی کہ اب اس کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگ اس کو بھی نہیں چھوئے گی۔ تو رؤیت حبیب کا فیض صحابی کو ملا اور وہ فیض آگے تقسیم ہوتا چلا گیا اور وہ تابعی کے کھاتے کے اندر آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ صحابی کو آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ جو ان کی زیارت کر لے گا اس کو بھی یہ آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور پھر یہ تجربے ہوں گے کہ آگ چھوتی ہے کہ نہیں۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آگے حدیثوں میں انشاءاللہ مزید آپ سنیں گے کہ یہ لوگ ایسے کامل لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنتوں کے داخلے عطا فرمائے گا۔ اور کل والی آیتیں آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، اگلی حدیث شریف سنیے۔ یہ حدیث مبارک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، صاحب مشکات نے اسے ترمذی کے حوالے سے نقل کیا اور اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلقہ اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلقہ اللہ سے ڈرو۔ پہلی حدیث تھی میرے صحابہ کو برا نہ کہو، پھر دوسری حدیث ہم نے جو پڑھی ابھی اس میں تھا کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو، تکریم کرو۔ اب اس حدیث کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کیا ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ، ان سے بغض مت رکھنا، تنقید مت کرنا، طعن و تشنیع مت کرنا، میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ اللہ اللہ، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جس نے ان سے یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی، شک کی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام سے پیار کس لیے؟ کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، محبوب کی صحبت میں رہیں، محبوب کے جانثار اور وفادار، وفا شعار اور مخلص لوگ تھے۔ تو فرمایا جس نے صحابہ سے محبت کی تو دراصل یہ ہماری محبت کا فیض ہے، ہماری محبت کا اثر ہے، ہماری محبت کی شاخ ہے۔ اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت رسول جس کے پاس ہے
اسے صحابہ کرام کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جسے ذات حبیب سے بغض ہے اس بغض والے غلیظ دل کے اندر حضرات صحابہ کرام کا پیار سما نہیں سکتا، بلکہ معاذ اللہ وہ بغض و عداوت کے غلیظ مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، سنو خبردار، جس نے ان کو اذیت دی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ وَمَنْ آذَانِي، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف دی، فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی، تو میرے کریم فرماتے ہیں فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے، اور جس کو اللہ پکڑے پھر اس کو چھڑائے کون؟ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یہ ترتیب ہے حضرات احباب گرامی قدر، چیک کر لینا چاہیے کہ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، تو حضور سے محبت کا ایک پیمانہ جہاں میرے آقا علیہ السلام نے امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا تھا، اور لطف کی بات ہے کہ یہ حدیث بھی ترمذی کی ہے کہ فرمایا تھا کہ مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، یہ مولا کائنات کے لیے فرمایا۔ وہی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہوگی، اور صحابہ سے بغض مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض ہوگا۔ خبردار میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ آئیے سے اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث امام بغوی نے شرح السنہ میں نقل کی، اور شرح السنہ کے حوالے سے اسے صاحب مشکات نے نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی سی ہے، لا یصلح الطعام الا بالملح، اور ارشاد فرمایا کہ بغیر نمک کے کھانا درست نہیں ہوتا، یعنی کھانے میں یعنی سالن میں ہر چیز موجود ہو، مثلا گوشت بھی ڈالا، لہسن، ادرک، پیاز، اس میں مرچ، ٹماٹر، دہی، زیرہ، بڑی الائچی، کالی مرچ، سب کچھ ڈالا، لیکن نمک نہیں ڈالا ہوگا تو اس کا ذائقہ درست نہیں ہوتا۔ وہاں پر نمک کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور نمک سے مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، امام عاشقاں نے کہا تھا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کریم نے ارشاد فرمایا کہ مثل صحابی فی امتی، میرے صحابہ کی مثال اس امت میں ایسے یہ کہ جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے، اور لا یصلح الطعام الا بالملح، اور فرمایا کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔ قال الحسن، حدیث مکمل ہو گئی، قال الحسن فقد ذهب ملحنا، یہ حسن کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خواجہ حسن بصری کے دور میں صحابہ کرام موجود تھے لیکن رخصت ہو رہے تھے، تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقد ذهب ملحنا، ہمارا نمک رخصت ہو رہا ہے، فکیف نصلح، تو پھر ہم کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ان کا اشارہ اس جانب تھا، وہ افسوس کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رخصت ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، ان کا دیدار، ان کی صحبت، ان کی تربیت، ان کا فیضان نظر جو ہے وہ جب یہی رخصت ہو جائے گا تو پھر لوگوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام، اپنے پیاروں کا تذکرہ بڑی پیاری مثال دے کر حضور علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ اگلی حدیث شریف سماعت کیجئے، یہ ترمذی شریف کی ہے، اور اس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد من اصحابی یموت بارض، ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی کمال عظمت صحابہ علیہ رضوان پر ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی صحابی کسی جگہ پر وفات پا جائے، کسی زمین پہ وفات پا جائے، یعنی کہ جس طرح میں نے کل ذکر کیا تھا
کہ 1,00,000 سے زیادہ تعداد ہے حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی، اور دنیا جہاں میں ان کے مزارات طیبات ملتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے وطن سے اشاعت دین، فروغ دین کے لیے نکلے اور اللہ کے دین کو انہوں نے اس کا جو علم تھا اس کو لہرایا، اور لوگوں کے اندر جا کر کفار کو دعوت اسلام دی، اور جو مسلمان ہوئے تھے ان کی تربیت و اصلاح فرمائی۔ تو اب صحابہ کرام مختلف مقامات پر دنیا کے مختلف کونوں میں ان کے مبارک مزارات طیبات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بارض، کہ میرا صحابی جو ہے وہ جس جگہ بھی زمین کے کسی خطے پر بھی انتقال کر کے وہاں دفن ہوتا ہے تو فرما الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، تو جب وہ، یہ مفہومی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جب وہ صحابی پاک قیامت کے دن اپنی اس قبر انور سے اٹھیں گے تو اس قبرستان، اس علاقے میں جتنے مدفون ہوں گے وہ ان سب کے قائد ہوں گے، اور نور کی مثل سب کے آگے آگے وہ جا رہے ہوں گے، یعنی شمع رسالت کے پروانے جہاں بھی گئے انوار برساتے گئے، نور ہی نور بکھیرتے چلے گئے، انوار کی بارش ان کے وجود سے ہوتی چلی گئی۔ آگے بڑھیے، ایک اور حدیث ہی سماعت کیجئے۔ یہ حدیث شریف تو اگر آپ میں سے کوئی سو رہا ہے تو جاگ جائے، بے توجہ ہے تو پوری توجہ کر لے۔ یہ حدیث مبارک بڑی ہی قابل توجہ ہے، اور آج کے دور کے اندر یہ اس پہ مکمل غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کو روایت کیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الذی یسبون اصحابی، ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ میں پھر پہلی حدیث کی طرف پلٹ رہا ہوں جو بخاری مسلم کے حوالے سے ہم نے پڑھی، لا تسبوا اصحابی، ایمان والوں کے لیے قاعدہ یہی تھا، ایمان والوں کے لیے راہ عمل یہی تھی، خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ لیکن اس حدیث میں غیب کی خبر موجود ہے۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ علیہ مردوان کو برا کہتا ہے، تو یہ اس میں غیب کی خبر موجود ہے۔ حضور سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے وفاداروں کو، جو میرے پیاروں کو، جو مجھ پر اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے والوں کو بد عقیدگی کے سبب برا کہیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنوں کو کیا مشورہ دیا کہ وہ کیا کریں؟ مزے لے کر سنیں، یہ دم چھلے لگا کر وہ بات کریں کہ جناب ہم تو اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں اور ہم تو جناب جسٹ اسٹڈی، تو اسٹڈی کیا ہوگی کہ ان کو برا کہے تو ایسے واعظ سنے جائیں گے، ایسے اوراق پڑھے جائیں گے، ایسی ویڈیوز کو شیئر کیا جائے گا، ایسی پوسٹروں کو عام کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رأیتم الذی یسبون اصحابی، کہ جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، فقولوا، تو پھر تم کہو، کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے اس شر پر اللہ کی پھٹکار، تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر لعنت کس چیز پہ کی گئی؟ شر پر۔ شر کس کو قرار دیا گیا؟ صحابہ کرام علیہ مردوان کو برا کہنا۔ اور ہمیں کیا درس دیا گیا کہ مزے لے لے کر ہرگز نہ سنو، بلکہ کہہ دو کہ تمہاری اس پھٹکار پر، تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت حضور کی محبت ہے، پچھلی حدیث میں ذکر کر چکے، اور اس حدیث شریف سے پتہ چلا صحابہ کرام علیہ مردوان کو سب و ستم کرنا یہ خیر نہیں بلکہ شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے، اور ایسے شر اور فساد کو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول عطا کر دیا، کہہ دو تمہارے شر پر، تمہاری شرارت پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ آگے بڑھیے جناب، ایک اور حدیث شریف سماعت کیجئے۔ یہ حدیث مبارک مشکات شریف میں ہے، اور اس کو راوی امیر المومنین سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا،
غور سے سنیے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی عن اختلاف اصحاب من بعدی، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے رب کریم جل شانہ سے اپنے صحابہ علیہم رضوان کے بارے میں ان میرے بعد جو ان میں اختلافات واقع ہوں گے اس کے بارے میں سوال کیا. فأوحى الیہ، تو اللہ نے میری طرف وحی نازل کی. میں بارے دیگر گزارش کرنا چاہوں گا کہ توجہ کیجئے گا. ایک دفعہ پھر الفاظ سنیے. سألت ربی عن اختلاف اصحاب من بعدی، میں نے اپنے رب جل شانہ کے دربار میں اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا. من بعدی، جو میرے بعد ہوگا. تو جب یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں کیا، فأوحى الیہ، تو کریم فرماتے ہیں میرے رب جل شانہ نے مجھ پر وحی نازل کی. یا محمد، اے محمد کریم علیہ السلام، ان اصحابک، بے شک محبوب تیرے جو صحابی ہیں، عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم. مشکوٰۃ شریف سے حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو. اے محبوب تیرے صحابہ، انا صحابہ کا عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، میرے نزدیک تیرے صحابہ جس طرح آسمان پر ستارے ہیں اس کی طرح ہیں. بعدها اقوى من بعد، اور ارشاد فرمایا کہ ان کے بعض سے قوی ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا آج بھی ستاروں پر بعض بڑے واضح نظر آتے ہیں، بعض اس سے چھوٹے ہوتے ہیں. ستارے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا ان میں سے بعض سے قوی ہیں. وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو جس نے ان کے اختلاف میں سے کچھ حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہیں. حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حصے کے متعلقہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اختلاف سے مراد فقہی مسائل میں اختلاف ہے. یعنی جو بندہ جس صحابی کے فتوے پر عمل کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا. میں نے کئی نوجوانوں کو ایک سوال کرتے ہوئے سنا، بلکہ ہمارے پاس بڑی بے چینی کے ساتھ وہ سوال کرتے ہیں. امام مالک مثلا نماز میں ہاتھ باندھنے کی بات کر لے کہ ایک امام کہتے ہیں کہ جو ہاتھ ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، ایک امام کا موقف ہے کہ وہ نماز کے اندر ہاتھ باندھے جائیں. ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ سارے حق پر کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی چاروں ائمہ مختلف مسائل میں مختلف رائے رکھتے ہیں تو وہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں. ایک چیز ہی درست ہوگی. تو اس حدیث پاک کے اندر ان کے اس سوال کا جواب بھی بلکہ تسلی و تشفی موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ، کہ جو بھی ان میں سے جو ان کا اختلاف ہے اس میں سے کوئی حصہ لیا تو فرمایا فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى، تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے. قال، سبحان اللہ الکریم. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے تھا اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ محبوب تیرے جو صحابی ہیں وہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اچھا جی، اصحابی کالنجوم جو فرمایا ہے کہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ سوائے فلاں کے، سوائے فلاں کے، سوائے فلاں کے.
میرے جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اصحابی کن نجوم کے تحت بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں، آپ بھی سماعت کر لیجئے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسی نفیس تشبیہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے تارے فرمایا، اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نو فرمایا۔ سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے، اور تاروں کی رہبری کا بھی، کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی محتاج ہیں، اور صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء میں ہی ابتدا یعنی کہ ہدایت ہے۔ اور اس جو بات حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر کے اندر بیان کر دیا۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ احباب گرامی قدر، آئیے ایک اور حدیث مبارک سماعت کیجئے۔ اس کو امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے سوائق محرقہ کے اندر نقل کیا، اور انہوں نے خطیب بغدادی کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے، جو میں پہلی روایت آپ کو اب سوائق محرقہ سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فتنے یا بدعتوں کا ظہور ہو اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، تو عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی علم والے کو عظمت صحابہ علیہ رضوان احسن طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے، اور جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالی اس سے کوئی قیمت یا معاوضہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے امام حاکم رحمہ اللہ کی تاریخ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی، جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہ اہل بدعت جو بھی بدعت اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ جس کی زبان سے چاہے گا وہ محبت و برہان کی روح سے انہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب مزید ایک حدیث شریف سماعت کیجئے گا۔ یہ خطیب بغدادی کے حوالے سے امام ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے شروع کے اندر اس کو نقل کیا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ذرا حدیث پاک کا انداز دیکھیے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے مجھے منتخب فرمایا، اور میرے لیے اصحاب کا بھی انتخاب فرمایا، اور ان میں سے میرے لیے داماد بھی منتخب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ گرامی قدر احباب، صرف ہماری گفتگو کے 10 منٹ جو ٹائم ہمارا طے شدہ ہے، اس میں 10 منٹ باقی ہیں، اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ان 10 منٹوں کو پوری توجہ اس طرح مبذول کر دیں۔ میں الحمدللہ آپ کو حدیث پہ حدیث سنا رہا ہوں، ذرا اس حدیث شریف کا انداز دیکھیے۔ سیدنا انس راوی ہیں، خطیب بغدادی نے نقل کیا، خطیب بغدادی کے حوالے سے امام ابن حجر مکی نے اسے سوائق محرقہ میں نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا، اور پھر ان میں سے میرے لیے میرے داماد بھی منتخب فرمائے۔ حضور کی ذات پاک کا مصطفیٰ اور مجتبیٰ چننا اللہ نے چنا، اور محبوب کا صحابی کون کون ہوگا اس کا انتخاب بھی رب نے کیا، اور محبوب کا داماد کون کون ہوگا یہ انتخاب بھی اللہ جل شانہ نے کیا۔ پس جو شخص ان کے بارے میں میرا تحفظ کرے گا، سرکار فرماتے علیہ السلام، جو ان کے بارے میں میرا تحفظ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو شخص ان کے بارے میں مجھے تکلیف دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اذیت میں مبتلا فرمائے گا۔
اور امام ابن حجر نے عقیلی کی کتاب الضعفاء کے حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ اور داماد بھی منتخب فرمائے، ان قریب ایک قوم ہوگی جو ان کو برا بھلا کہے گی اور ان کی تنقیص کرے گی، ایسے لوگوں کے ساتھ فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم۔ یہ کسی مولانا کا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرا انتخاب رب نے فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب میرے رب نے فرمایا، میرے دمادوں کا انتخاب میرے رب نے فرمایا، اور میری امت کے اندر ایک ایسی قوم ہوگی جو ان کو برا بھلا کہے گی، تنقیص کرے گی، نقص نکال کر اپنی عقل فاسد کے مطابق بیان کرے گی۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھانا، نہ پینا، نہ اٹھنا بیٹھنا، اور نہ ان کے ساتھ نکاح و بیاہ کرنا۔ امام بغوی نے، پھر امام طبرانی نے، پھر امام ابو نعیم نے اور ابن عساکر کے حوالے سے، ان سب کے حوالے سے ابن حجر مکی رحمت نے اس حدیث کو نقل کیا۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب، انصار اور دامادوں کے بارے میں میرا تحفظ کرو، میں قربان یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حضور اپنے غلاموں کو فرما رہے ہیں۔ یہ پرفتن دور ہے میرے بھائیوں، پرفتن دور ہے۔ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کل بھی گفتگو کے اینڈ پر کہا تھا کہ یہ پاک ذاتیں مناظروں، مباحثوں، مجادلوں کے لیے نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ہو، اہل بیت اعظام ہو، یہ پیار کے لیے ہے۔ حوصلہ شکنی کیجئے، ایسی پوسٹوں کو ہرگز شیئر نہ کیجئے جن کے اندر ان کی بے ادبی اور اہانت کا پہلو ہوتا ہے، ان کو ڈیلیٹ کیجئے، ایسے لوگوں کو بلاک کیجئے، فتنوں کی سرکوبی کیجئے۔ اور میں یہ بھی مشورہ نہیں دے رہا کہ جوابی طور پہ گالی گلوچ پر مبنی پوسٹیں کیجئے، ہرگز نہیں۔ کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ سمندر میں سے قطرہ ہے میرے بھائی، قطرہ بھی میں اس کو نہیں کہہ سکتا۔ کتب احادیث مالا مال ہیں محبوب خدا کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمتوں سے۔ روز ایک حدیث فضائل صحابہ میں لکھیے، روز ایک حدیث شان آل اطہار میں لکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں ان کی غلامی کا شرف بخشا ہے۔ تو اس اجڑے ہوئے دیار کے اندر ان پاکوں کی عظمتوں کو اجاگر کر کے بہار ہر طرف پھیلا دیجئے۔ کوئی ایک پڑھ کر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے اور اس کے دل میں عقیدت کا باغ کھل اٹھے تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ایک پوسٹ یا ہمارے دو لفظ جو ہیں وہ ہماری نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ میں ان کلمات پہ قربان ہو جاؤں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، انصار اور دامادوں کے بارے میں میرا تحفظ کرو، جو ان کے بارے میں میری حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت دنیا اور آخرت میں فرمائے گا۔ سبحان اللہ الکریم، اللہ اس کی حفاظت دنیا اور آخرت میں فرمائے گا، اور جس نے ان کے بارے میں میرا تحفظ نہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے الگ ہو جائے گا، اور جس سے اللہ الگ ہو جائے قریب ہے کہ وہ اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ اسی طریقہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو ہے امام ابن حجر کہتے ہیں کہ امام احمد نے، ابو داؤد اور ترمذی نے ابن مسعود سے اس کو روایت کیا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ذرا یہ حدیث بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص میرے صحابہ کے بارے میں مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ابھی میں نے آدھی سطر روک دی۔ کوئی شخص میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث، ایک حدیث مروی ہے، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے۔ اور امام ابن حجر مکی نے دار قطنی کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔
ذرا اس حدیث پاک کو بھی دل کی تختی پہ نقش کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صحابہ کے بارے میں میرا تحفظ کرے گا، جو صحابہ کے بارے میں میرا تحفظ کرے گا وہ حوض کوثر پر وارد ہوگا، وہ حوض کوثر پر آئے گا، اور جس نے صحابہ کے بارے میں میرا تحفظ نہیں کیا وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا اور نہ ہی اسے میرا دیدار نصیب ہوگا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اسی حدیث شریف پہ رکتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ کیا آج سبق ملا حدیث مبارکہ کی روشنی میں؟ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کا اکرام کرو۔ اور پھر کیا فرمایا کہ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کیا شان بیان کی کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ مفروضے نہیں، آج لوگ کتابیں تاریخ کی اٹھائے پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ایک مدت ہوگی کتابیں پڑھتے ہوئے، ہم نے تاریخ کو بھی پڑھا ہے، حدیث کو بھی پڑھا ہے، تفسیر کو بھی پڑھا ہے اپنے مرشد کریم کے صدقے سے، للہ الحمد۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے کروڑوں ورقے محبوب خدا علیہ السلام کے ایک ارشاد پر قربان۔ تاریخ کی کروڑوں باتیں جو دیکھیں، تاریخ میں تاریخ کبھی بھی غیر جانبدار رہی ہو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر بہت کچھ موجود ہوتا ہے، مورخ کو دیکھنا پڑتا ہے مورخ کیا لکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ کہاں سے اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف تاریخ ہے، ہسٹری ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ ہسٹری میں ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کوئی سقم نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، پہلے قرآن کی عظمت کیا؟ لا ریب فیہ، اور پھر صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، یہ محبوب اپنی خواہش و مرضی سے کلام بھی نہیں فرماتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام رب العزت جل شانہ کا ہوتا ہے۔ لہٰذا کب تک ان ہسٹریوں کے اوراق پر بھروسہ کر کے اور نوجوان طبقے کو بولے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، میاں پہلے قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرو، پھر احادیث طیبات کی طرف آؤ۔ بہت کچھ دیکھا ہوا ہے ہم نے، بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، صرف اتنا نظر میں ڈال لیجئے کہ کل قبر میں ہم نے حضور کے سامنے جانا ہے، کون سا منہ لے کر جائیں گے، کس روش پر جائیں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو شرح الصدور کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، مرنے لگا۔ امام سیوطی کی نقل کردہ روایت کو قصہ کہانیوں والا امام سیوطی نہیں ہے، محدث ہے اور مفسر ہے اور فقیہ ہے اور مجدد ہے اور صاحب حضوری ہے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ نوجوان مرنے لگا، اس کو بولا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میرے سرانے دو بندے کھڑے ہو گئے، ہم تمہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، کہ تم دنیا میں ان کے پاس بیٹھتے تھے جو صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا کہتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپس میں جنگیں ہوئیں، ناراضگیاں ہوئیں، خفگیاں ہوئیں۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ان جنگوں، ان خفگیوں کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں؟ کیا ان پاک ذاتوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ جب دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے اللہ کے حضور توبہ نہ کی ہو؟ یہاں گناہ گار سے گناہ گار، خاطی سے خاطی، نچلے سے نچلے درجہ کا جو فرد ہے اس کو بھی اللہ رب العزت توبہ کا موقع عطا فرماتا ہے۔ ہم توبہ کے بارے میں شب قدر میں بھی گفتگو کر چکے اور مواقع پر بھی آپ سے گفتگو کر چکے، تو جن کو اب اس کے محبوب کی صحبت نصیب ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے؟ ان کی شان اور منصب ہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقبول لوگ ہیں۔ پھر ان کے معاملے ان کے اور ان کے رب کے درمیان کے معاملے ہیں، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ سرکار نے اس لیے فرمایا خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، وہ 1.25 سیر جو خیرات کر دے یا کوئی چیز خیرات کر دے، اوہ پہاڑ، وہ 4 میل سے زیادہ ایریے پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے، اس پہاڑ جتنا تم سونا خیرات کر دو تمہاری نیکی ان کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے یہ عقل کے گھوڑے مت دوڑائے جائیں، تاریخ کے اوراق پہ بھروسہ مت کیا جائے، ایسے لیکچراروں کے لیکچر ہرگز نہ سنیے، بے ادبی پر گفتگو جو مبنی ہے اس سے اپنے کانوں کو میلا مت کیجیے، اپنی آنکھوں کو سیاہ مت کیجیے،
بلکہ ان پاکوں کے پاک تذکرے سنیں، شانوں کو سنیں، شانوں کو بیان کریں۔ جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے للہ الحمد، ہم حضور سے حضور کی شفاعت کی خیرات مانگتے ہیں، ان کے صحابہ کرام کے طفیل، تو ہم اپنی الحمدللہ ڈیوٹی کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو آج گفتگو ہوئی ہے لوگوں تک عام کیجیے۔ الحمدللہ ہم نے احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو عام کیا جائے۔ اور میں آخر کے اندر یہ عرض کرنا چاہوں گا، کل بھی کہا تھا، جب بھی نام لیں حضرات صحابہ کرام کا، ادب کے ساتھ نام لیں، احترام کے ساتھ نام لیں۔ نمبر 2، وہ چائے کے کھوکے پر اور فاسٹ فوڈ کی دکان پر ارد گرد کوئی بندہ مل جائے اور کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رب کے پیاروں کے بارے میں کوئی بے ادبی کی بات کرنے لگا ہے، تو مزے لے کر مت سنیے، تھوک دیجیے ایسی چائے پر، ایسے کھانے پر کہ جس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہمیں اس کے محبوب کے پیاروں کی بے ادبی سننے کو ملے۔ ہرگز نہیں۔ اس کو میاں خبردار اپنی زبان کو روک کے رکھو، دنیا کے کسی پہلو پہ بات کرنی ہے تو کرو، ہم محبوب کے پیاروں کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں سن سکتے۔ جب ہم ایسی حوصلہ شکنیاں کریں گے تو وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، وہ تیری اس شرارت پہ اللہ کی پھٹکار ہو، تیری اس شرارت پہ اللہ کی لعنت ہو کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ علیہ مردوان کو برا کہتا ہے۔ اور ان کو مت تولیے، ان سے پیار کیجئے، محبت کیجئے۔ منفی پوسٹیں جو ہرگز اس کو فارورڈ نہ کریں، اگرچہ آپ یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کے بارے میں پتہ چل جائے، ایسا برا چرچا کرنا ہی کیوں ہے؟ ایسی پوسٹوں کو ڈیلیٹ کیجئے، ایسے لوگوں کو بلاک کیجئے، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجئے۔ اور میں آپ کو نہ لڑنے کی بات کہہ رہا ہوں، نہ ڈنڈا سوٹا چلانے کی بات کہہ رہا ہوں، نہ بم دھماکوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حوصلہ شکنی سے مراد یہ ہے کہ جب بد زبان سے ہم کچھ سنیں گے ہی نہیں تو وہ کس کو سنائے گا؟ جب اس کو پڑھیں گے نہیں تو وہ کس کے لیے لکھے گا؟ ہم شاید خود شوقین اور تماشائی بن کر ایسے لوگوں میں بڑھوتری اور اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں میں کمی کا بہترین طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیا جائے اور محبوب خدا کے پیاروں کی عظمت اور شانوں کو ہی بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی سعادت جو ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، اکرام خان صاحب ہیں، جناب محترم نور آصف صاحب ہیں جی، اور محمد یاسین صاحب ہیں، سلام لکھا ہے جنہوں نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد عمر یا عمیر ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ملک فیصل صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ محمد شعبان جٹ صاحب ہیں جی، قادری رضوی صاحب، خوش آمدید جناب کو۔ شیخ محمد سعید صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً۔ امین حبیبی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ جناب نور آصف صاحب کا لکھا ہوا سلام نظر آ رہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب محترم سید ابرار حسین شاہ صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ محمد راحیل رضا قادری صاحب میرپور سے، میرپور والوں کو جی ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ عمر رضا صاحب ہیں جی، اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راحیل رضا صاحب کا اسلام لکھا نظر آ رہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اسرار جوئیہ صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ شیخ محمد تنویر حسین صاحب ہیں جی، آپ کو بھی اہلاً و سہلاً۔ حمزہ نواز رحمانی صاحب ہیں، خوش آمدید جی۔ حامد قادری صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ زاہد بھائی ہیں فیصل آباد سے، اہلاً و سہلاً۔ جناب نور آصف صاحب نے لکھا ہے کہ آج سید کبیر علی شاہ صاحب پیر آف چورا شریف انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ مدتوں پہلے ایک دو بار حضرت شاہ صاحب کے ہمراہ بیانات کا مجھے بھی شرف حاصل رہا۔ بڑی نفیس اور با اخلاق بزرگ تھے، اور ماشاءاللہ ان کا جو سراپا تھا وہ بھی ایک بہترین خاموش مبلغ تھا ان کا سراپا۔ تو اللہ رب العزت حضرت شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ کل حضرت شیخ الحدیث و تفسیر، جنہوں نے تمام شعبوں کے اندر بڑا تصنیفی کام کیا،
حضرت والا جا علامہ عبدالرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی وصال شریف ہوا۔ تو دن بہ دن علماء جو ہیں وہ ہم میں سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا تھا علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج کی حضور علم ختم ہو جائے گا، فرما نہیں، علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ علماء رخصت ہو رہے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے نعم البدل جو ہیں وہ اس امت کو عطا فرمائے۔ حمزہ طارق صاحب ہیں جی، آپ کو خوش آمدید۔ تنویر اتاری صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ریحام رحمان صاحب ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو لکھا جی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہ بیان کریں۔ جی الحمدللہ، انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سید محمد نعمان نوری صاحب ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب شاہ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ محمود علی قادری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمود قادری صاحب کا سلام لکھا آ رہا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح میں نے الحمدللہ ہماری یہ 2 نشستیں ہوئی ہیں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان پر، تو میں بڑی دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ میں نے ویسے عنوان تو رکھا تھا اسلاف شناسی، تو اس ضمن میں ارادہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، اس میں ہمارے اسٹیجوں میں بھی بڑی کمی آئی کہ ہمارے ہاں حضرات صحابہ کرام کے تذکرے نہ ہو سکے، اور ایسے معاملات کو چھیڑا گیا کہ جن کی شاید ضرورتیں نہ رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ کوئی میری اس بات کو منفی جو ہے وہ کہیں خدا نہ کرے کہ کوئی منفی نہ لے لے کہ میں کسی اور تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ تو ارادہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ کسی ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی ابتدا ہم 10 مبشرہ سے کریں، اور 10 مبشرہ میں 4 یاروں کا تذکرہ تو الحمدللہ خاص و عام سنتے ہی رہتے ہیں، تو ہم اس کی ابتدا آگے کی طرف بڑھ کر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل جو ہے ہم اس کی ابتدا کل ہی سے کرتے ہیں کہ 10 مبشرہ میں سے جو حضرات ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کے تذکرے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ رحمان کل صبح ہی آپ کو پوسٹ مل جائے گی کہ کل کن صحابی پاک کا ہم تذکرہ کریں گے، جو میں انشاءاللہ منتخب کرتا ہوں، اور مجھے جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ رہا ہے۔ ہماری نئی نسل کو واقف ہونا چاہیے کہ کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں، اور یہ بھی یوں کہہ لیں کہ عظمت صحابہ علیہ رضوان کا جو ایک سلسلہ بیان کا ہے یہ اس کی ایک کڑی ہوگی کہ آپ ایک ایک کو دیکھیں گے کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باغ ہے حضرات صحابہ کرام کا، ہر پھول کی رنگت جدا ہے، ہر پھول کی خوشبو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مشام دماغ کو معطر کریں گے تو یہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد عمیر صاحب جی دعا سے نواز لیں، جزاک اللہ خیر۔ محمد عدیل صاحب ہیں جناب کو خوش آمدید۔ محمد فیاض صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اسرار جویہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سجنا دے ذکر نال آپ کی طبیعت بھی فٹ ہے۔ تو میرے تو دادا مرشد فرمایا کرتے تھے ہماری دوائی یہی ہے، حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ حضور سرکار سیدی محدث اعظم قدس سرہ العزیز فرماتے تھے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری زبانوں سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ زبانیں تو لاکھوں کروڑوں ہیں جناب، مہربانی ان مالکوں کی ہے، کرم فرمائی ان کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم اس نعمت کو بحال اور قائم رکھے، زوال نعمت سے مالک بچائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جی کل آپ سے 9:45 بجے ملاقات ہوگی۔ ابھی غور کر لیں کہ شعر آج کا سلسلہ کس نے نہیں کیا۔ میں بالتاکید آج کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں آج بیان ہوئی ہیں آپ کوشش کر لیں کہ ایک ایک تک اس کو پہنچائیں، اور یہ ہم نے تو کر دی، آپ نے سن لی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب اس کو آگے پہنچائیں۔ فیصل نسیم صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید جی۔ محمد بلال صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید جی۔
انشاءاللہ عز و جل کل عشرہ مبشرہ میں سے امید ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ اچھا جی، شیخ صاحب نظر آ رہے ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید جی، جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی جی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ حضرات صحابہ کرام کا واسطہ ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں کا واسطہ ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ محبوب کے ایک ایک صحابی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے۔ صحابہ کرام کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، بد عقیدگی کی موت سے بچا، کفر کی موت سے بچا۔ الہی ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، ایمان کی حفاظت مانگتے ہیں، محبوب کے صدقے، محبوب کی آل کے صدقے، اصحاب کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمیں بے ادبی سے بچا، بے ادبوں سے بچا، ہمیں گستاخی سے بچا، گستاخوں سے بچا۔ عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرما، عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حضرت علامہ بھترالوی صاحب، حضرت پیر سید کبیر شاہ صاحب، دیگر جو علماء مشائخ وصال کر گئے، مولا سب کے مزارات پر، قبور پر رحمت و برکتوں کا نزول فرما، سب کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ میرے مالک بار بار مدینہ شریف، مکہ شریف کی باد آبادیاں میں نصیب فرما۔ کرونا وائرس، دیگر وباؤں، آفتوں، بلاؤں سے مولا عافیت چاہتے ہیں، عافیت عطا فرما۔ جو مرضوں میں مبتلا ہیں انہیں شفا دے دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔